جنگ مئی پاکستان کا امن تباہ کرنے والے بھارت کے لیے زوردار تھپڑ قرار۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی دہشت گردی میں پڑوسی ملک ملوث ہے۔ وزیر اعظم نے واضح کر دیا، شہداء کی قربانیوں کی بدولت دہشت گردی کا مکمل صفایا کر دیا جائے گا۔ قومی سلامتی کو خطرات کے حوالے سے زیرو ٹالرنس پالیسی برقرار۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا مستقبل کی جنگوں کے حوالے سے تیاریوں اور جدت اپنانے پر زور۔ بنگلہ دیش ایئر فورس کے سربراہ کی جی ایچ کیو میں فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات۔ دونوں ملکوں میں دفاعی تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق۔ ایئر چیف مارشل حسن محمود خان کی نیول ہیڈ کوارٹرز میں سربراہ بحریہ ایڈمرل نوید اشرف سے بھی ملاقات۔ پی ایس ایل میں حیدرآباد اور سیالکوٹ کی ٹیموں کا اضافہ، 7ویں ٹیم 175 اور 8ویں 185 کروڑ روپے میں فروخت۔ چیئرمین پی سی بی کی کامیاب بولی پر ٹیموں کو مبارکباد۔ رائزنگ اسٹار ایشیا کپ جیتنے والی ٹیم کو 9 کروڑ روپے کا انعام۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے ہانگ کانگ سکسز جیتنے والی ٹیم کو بھی 1 کروڑ 85 لاکھ روپے کے انعام سے نوازا۔ وزیر اعظم نے پاکستان سپر لیگ کی 2 ٹیموں کی کامیاب بولی کو اہم سنگ میل قرار دے دیا۔ نئی ٹیموں میں بیرونی سرمایہ کاری سپر لیگ کی مقبولیت کا منہ بولتا ثبوت ہے، وزیر اعظم کا بیان۔ کراچی سے ایران کی چابہار بندرگاہ تک فیری سروس 20 جنوری سے شروع ہو جائے گی۔ کرایہ 50,000 روپے مقرر۔ وفاقی وزیر میری ٹائم جنید انوار نے فیری ٹرمینل کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر ریلوے حنیف عباسی کی ملاقات۔ سندھ میں 858 کلومیٹر طویل ریلوے نیٹ ورک کو جدید بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ نے 6.6 ارب روپے دینے کی منظوری دے دی۔ او آئی سی کی اسرائیلی عہدیدار کے صومالی لینڈ خطے کے غیر قانونی دورے کی مذمت۔ اقدام صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے خلاف قرار دے دیا۔ امریکہ میں امیگریشن فورس کے ہاتھوں خاتون کے قتل کے خلاف احتجاج۔ میناپولس میں آئس اہلکاروں کا مظاہرین پر تشدد، کئی کو گرفتار کر لیا۔ نیو یارک، شکاگو، سیئٹل، فینکس، اورلینڈو، کولمبس، اوہایو میں بھی مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے۔ امریکی سینٹ میں ٹرمپ کے فوجی اقدامات محدود کرنے کا بل منظور۔ ٹرمپ کو کانگریس کی اجازت کے بغیر وینزویلا کے خلاف مزید کارروائیوں کی اجازت نہیں ہوگی۔ بل کے حق میں ووٹ دینے والے ریپبلکنز کو آئندہ سینیٹر بننے کا حق نہیں، ٹرمپ کا رد عمل۔ وینزویلا نے پہلی بار امریکی حملے میں 100 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ صدر مادورو اور ان کی اہلیہ بھی زخمی ہوئی۔ امریکہ کے شہری آبادی پر بمباری کے شواہد بھی سامنے آ گئے۔ وینزویلا کی عبوری صدر کی امریکہ سے تجارتی معاہدوں کے ذریعے تعلقات قائم کرنے کی خواہش۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی امن ریلی لاہور پہنچ گئی۔ رہنماؤں نے حکومت سے مذاکرات کے لیے آئین کی بالادستی کی شرط لگا دی۔ شفاف الیکشن ہوں، جو جیتے وہی حکومت کرے۔ محمود خان اچکزئی کا زمان پارک پہنچ کر خطاب۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آج سندھ کا دورہ کریں گے۔ کراچی میں 3 روز قیام کا شیڈول۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن سے ملاقات۔ مزار قائد پر حاضری اور پی ٹی آئی سندھ کے ارکان اسمبلی اور رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ پی ٹی آئی کا دہشت گردی کے خلاف آپریشن پر کے پی حکومت کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ۔ سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے بانی اور پی ٹی آئی پر دہشت گردی کی سہولت کاری کا الزام افسوسناک قرار دے دیا۔ پنجگور میں آپریشن کے دوران اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے فارغ التحصیل دہشت گرد ساجد احمد سمیت 4 دہشت گرد گرفتار۔ جدید ترین اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کی کوئٹہ میں بریفنگ۔ جھلمکسی میں نامعلوم افراد بس کو آگ لگا کر فرار، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ مسافروں کو دوسری گاڑیوں میں روانہ کر دیا گیا۔ انٹر بورڈ کراچی کے نتائج میں جعل سازی کا مقدمہ۔ سابق چیئرمین انٹر بورڈ اور دیگر کے خلاف چالان پیش۔ اینٹی کرپشن کورٹ آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد کرے گی۔ کراچی میں موٹر سائیکلوں کی خرید و فروخت کی سب سے بڑی اکبر روڈ مارکیٹ 6 روز سے سیل۔ دکانداروں نے احتجاجی دھرنے کا اعلان کر دیا۔
کراچی میں شارع فیصل سندھی مسلم موڑ کے قریب پلازا کی 7ویں منزل پر آگ لگ گئی۔ قیوم آباد کے قریب مارٹ کے تہخانے میں آگ لگنے سے سامان جل کر خاک۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد کے قریب ٹریفک حادثے میں راہگیر خاتون جاں بحق، خاتون کی نصرت کے نام سے شناخت۔ کراچی کی پاک کالونی میں پولیس کے ساتھ مبینہ مقابلے میں زخمی دونوں ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ ملزمان اسٹریٹ کرائم کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں بینک جانے والے شخص کو ہپنوٹائز کر کے لوٹے جانے کا دعویٰ، 2 افراد 1,70,000 لے کر فرار، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ کراچی میں شارع فیصل پولیس اور اے وی ایل سی کی مشترکہ کارروائی، راشد منہاس روڈ سے چوری کی گئی کار برآمد کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ لاہور کے علاقے کہنا میں گھر میں داخل ہو کر خاتون سے مبینہ زیادتی، پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو فوری گرفتار کر لیا۔ منڈی بہاؤالدین میں پسند کی شادی کرنے والے نوجوان پر سسرالیوں کا تشدد، 25 سالہ علی حیدر کی آنکھیں نکال دیں، 3 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں شدید دھند کا راج، M5 موٹر وے ملتان سے سکھر تک بند کر دی گئی، خیرپور کے قریب دھند سے ٹرینوں کی آمد و رفت بھی متاثر۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کے باعث 2 ٹریفک حادثات، 3 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کا شہید ملت روڈ روزانہ رات 12 بجے سے صبح 6 بجے تک بند رکھنے کا اعلان، بلوچ کالونی پل سے قیوم آباد جانے والی سڑک کی مرمت کی جائے گی۔ بنگلہ دیش نے سیکیورٹی خدشات پر بھارتی شہریوں کے لیے ویزوں کے اجرا پر مزید پابندیاں عائد کر دیں، ممبئی، کلکتہ اور چنئی کے ڈپٹی ہائی کمیشن میں کاروباری اور ملازمت پیشہ افراد کو ویزوں کا اجرا بند۔ فرانسیسی صدر کا امریکہ کا نیا استعماری رویہ قبول نہ کرنے کا اعلان، سپر پاور امریکہ اپنے اتحادیوں سے دور ہوتا جا رہا ہے، میکرون کا چین پر یورپی معیشت کے لیے خطرہ بننے کا الزام۔ اور پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرا T20 میچ آج دمبولا میں کھیلا جائے گا، 3 میچز کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی بڑھتری حاصل۔